तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं वो इस वक़्त सूरह निसा पर पहुँच चुके हैं और आसान कुरान कोर्स जो है वो हमारा जारी है। आज हमने अपने आयत नंबर 101 से 104 तक जो है उसको स्टडी करना है। आज का सबक शुरू करने से पहले जैसे मैं हमेशा आपको कुछ गुज़ारिशात करता हूँ कि आप में से वो लोग जो हमारे साथ नए हैं और नए शामिल हुए हैं, तो उनको मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पुरानी क्लासेस जो हैं वो मौजूद हैं हमारी यूट्यूब के ऊपर, वहाँ से आप उनको भी साथ-साथ लेना शुरू करें। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं मिलता तो कम से कम आप यहाँ से ज़रूर अपने आप को रेगुलर कर लें। उसका एक तो बेनिफिट ये होगा कि रेगुलर होने की वजह से आपको, क्योंकि यही अल्फ़ाज़ जो हैं ये बार-बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो आप यहाँ से भी पॉप अप कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जिस तरीके से बहुत सारे मामलात जो हैं उनको बार-बार अल्लाह ताला जो है वो एड्रेस करते हैं, जिसकी वजह से आपको वो तमाम मकामात जो हैं जब आप जैसे हज़रत मूसा का वाक़या है, हज़रत इब्राहीम का वाक़या है या हमें मुख़्तलिफ़ पैगम्बरों के वाक़यात हैं या ईमानियात की बातें हैं, तो मुख़्तलिफ़ जगह पर अल्लाह ताला मुख़्तलिफ़ अंदाज़ में उन बातों को बताते हैं और बहुत सारे शरीयत के उसूल जो हैं, वो भी क्योंकि हम जब तफ़सीर कर रहे होते हैं, तो साथ-साथ आपको उसके बारे में डिटेल्स जो हैं वो पता चलती रहती हैं। तो आपको आज की क्लास के आगाज़ से पहले ये भी बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि जो हमारे चैनल के ऊपर तजवीद का कोर्स करवाया जा रहा है, वो भी उसको ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे आपको ग्रामर की प्लेलिस्ट जो है वो भी मौजूद है, कोशिश करके उससे भी फ़ायदा उठाएँ। हमने लास्ट टाइम इस चीज़ को डिस्कस किया था कि जो एक हदीस मैंने तजवीद के हवाले से डिस्कस की थी और बाद में हमने उस पे जब तहकीक की तो हमको ये पता चला कि उसमें ख़ास तौर पे जो वर्ड ग़िना का आया है, वो ग़िना का जो है वो असल में खुश अलहानी से नहीं बल्कि गनी से है, जिसका मतलब ये था कि हम अगर कुरान पाक की हदायत जो है उससे जो शख़्स हदायत कुरान से वो हासिल करके गनी नहीं होता, तो वो जो है वो हम में से नहीं है। तो इस हवाले से कुरान पाक को हदायत हासिल करना जो है वो हम सब पर लाज़िम और मल्ज़ूम है और उसके लिए हमको कुरान पाक को समझ कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हम सबको मालूम है कि ये किताब जो है ये हदायत के लिए आई है और मैंने आज ग्रुप्स में एक मैसेज भी किया था और आप लोगों को ये भी मैंने कहा था कि आप में से तमाम लोग जो हमारे साथ थोड़े से बाज़ औक़ात इर्रेगुलर रहे हैं या वो अपनी मसरूफ़ियत की वजह से टाइम नहीं दे सके, तो उनसे मेरी गुज़ारिश यही थी कि हमने शैतान को हराना है। शैतान हमारे लिए मुख़्तलिफ़ किस्म की बातें हमारे ज़हन में डालता है और हमें इस कुरान पाक से दूर करने की वो हर मुमकिन कोशिश करता है। तो हमने जो है अपने आप को अल्लाह ताला की जन्नत के लिए इस काबिल करना है। तो हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक जो है वो हम एक नज़्म के साथ उसको पढ़ रहे हैं और आपको बताते हम जा रहे हैं कि तमाम की तमाम जो अल्लाह ताला का पैगाम है वो अपने आगे-पीछे आयत के साथ कोरिलेटेड है। आज की भी जो आयत हैं बेसिकली वो पिछले रुकू का आगाज़ ही है और इस पिछले रुकू में अगर आपको याद हो तो हमने कुछ जहाद के उसूल जो हैं वो देखे थे। वहाँ पे हमने ये देखा था कि किस तरह से अल्लाह ताला ने जहाद के अहकामात दिए थे और वो लोग जो जहाद नहीं करते थे उनके लिए बता दिया था कि उनके लिए क्या अल्लाह ताला का कानून है और जो लोग रुके हुए हैं वो यकीनन जो लोग अल्लाह के रास्ते में निकले हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। इसी तरह से हमने ये देख लिया था कि अल्लाह ताला ने हिजरत के कुछ उसूल जो हैं वो बताए थे और जिन लोगों को अल्लाह ताला की ज़मीन में मौका अपने अल्लाह के दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने का अपने इलाके में नहीं मिल रहा था, तो उनके ऊपर जो है वो हिजरत लाज़िम कर दी गई थी और उनको ये कहा गया था कि अल्लाह की ज़मीन जो है वो तुम बहुत वसी पाओगे। तो आज की भी जो हमारी आयत हैं बेसिकली वो क्योंकि उस तमाम उन चीज़ों में सफ़र भी शामिल था हिजरत के दौरान और जहाद में भी सफ़र जो है वो मौजूद होता है। तो आज ख़ास तौर पे जो हमारे पास आयत हैं, उनका आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक गुज़ारिश और करूँगा और वो गुज़ारिश ये है कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस कोर्स का जो फ़ॉर्मेट है कि हम लोग चाहते हैं कि हम जो है वो अल्लाह की किताब के साथ अपना बॉन्ड बनाएँ और हम लोग जो है वो किसी भी फ़िरक़ावारियत से अपने आप को पाक रखें। फ़िरक़ावारियत से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात हमारे अगर मुख़्तलिफ़ मकातिब-ए-फ़िक्र हैं, वो मुख़्तलिफ़ मकातिब-ए-फ़िक्र ने अगर अपनी मुख़्तलिफ़ आरा जो हैं वो किसी भी मामले में रखी हैं, तो हमें उसका भी एहतराम करना चाहिए। किसी दूसरे के ऊपर हमें जो है वो किसी किस्म का ऐसा फ़तवा नहीं लगाना चाहिए कि जिससे हमारे माशरे में फ़साद जो है वो पैदा होने का कोई डर हो। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमें अल्लाह ताला ने अक़ल दी है, हमें अपनी किताब दी है जिसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। तो इस वजह से मेरा जो तरीक़ेकार है कि मैं आपके सामने मुख़्तलिफ़ आरा अगर मौजूद है तो वो मैं आरा आपके साथ रख लेता हूँ और उस पे आप लोग जो है वो अपने मकतब-ए-फ़िक्र के मुताबिक आप उस पे अमल जो है वो कर सकते हैं। आज की भी कुछ हमारी जो आयात हैं उनमें उम्मत में मुख़्तलिफ़ किस्म की आरा जो हैं वो मौजूद हैं। इस हवाले से अगर आपको याद हो मैंने एक फ़तवा के ऊपर जो है एक वीडियो बनाई थी कि जब इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने वीपीएन के ऊपर एक फ़तवा दिया था, तो मैंने उसमें फ़तवे को एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में और उसमें मैंने एक रवायत जो है वो आपके साथ शेयर की थी और उस रवायत में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो आपस में इख्तिलाफ़ात होते हैं, बाज़ औक़ात ये सहाबा के दरमियान भी होते थे। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात को एक मिशन पे जब भेजा था मदीना से बाहर, तो रास्ते में उनको ये कहा गया था कि आपने
असर की नमाज जो है वो वहां पर पहुंच कर पढ़नी है, लेकिन रास्ते में ही असर का वक्त जो है वो खत्म होने लगा और मगरिब का टाइम हो गया, तो कुछ जो सहाबा की एक जमात वहां पे दो आरा पर मुत्तफिक हो गई कि कुछ ने कहा कि क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये कहा है कि वहां पर पहुंच के असर पढ़नी है, तो उन्होंने वहां पर पहुंच कर असर पढ़ी। और इसी तरह से जो कुछ लोग थे उनके साथ उन्होंने ये कहा कि असल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये क्यास किया था कि हम लोग मगरिब से पहले पहले पहुंच जाएंगे, और हमें ये ताकीद की गई थी कि हम मगरिब से पहले पहुंच कर वहां पर असर की नमाज अदा करें। लेकिन क्योंकि असर की नमाज का वक्त कज़ा हो रहा है, तो हमको यहाँ पर अब नमाज पढ़ लेनी चाहिए। वापस आके उन दोनों जमातों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला रखा, तो हुजूर पाक ने कहा कि आप दोनों ने सही किया। मीन्स के अगर आपस में किसी भी इल्मी बुनियाद पर कोई इख्तलाफ हो जाता है, तो इससे किसी के ऊपर कोई ऐसा फतवा नहीं जारी करना चाहिए जिससे कोई उम्मत में इख्तलाफात या फसादात जो है फैलने का डर हो। तो आज की हम आयात का मैं तमहीद इसलिए बांधी थी कि आप लोगों को अंदाजा हो कि इन रवायात में उम्मत में फ़िक़ह के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जाती हैं, तो उससे हमें परेशान नहीं होना बल्कि अपने माइंड को ओपन करना है। तो आज की आयात हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा, और जब दरब तुम सफ़र करो, फिल अर्दी, किसी भी ज़मीन में या किसी भी मुल्क की तरफ या किसी जगह की तरफ, फ़लैसा, पस नहीं है, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अन के तकसुरु, कसर करो। तकसुरु, कसर करो। कसर का मतलब होता है कमी कर देना, कि तुम कमी करो, मिनस सलाती, मिन से अस्सलाती की नमाज के अंदर जो है वो कमी कर लो। इन अगर खिफ तुमको डर हो, इन अगर खिफ तुमको डर हो, अई यफ्तिनकुम, अन के यफ्तिनकुम, यानी कि तुम्हें सताएंगे, या कोई फितना जो है, फितना से ये वर्ड निकला है कि अई यफ्तिनकुम, कि वो तुमको सताएंगे या तुम्हारे पे कोई फितना जो है वो नाफिज करेंगे। अल्लजीना, वो लोग जो कफरू, जिन्होंने कुफर किया। इन्ना, बेशक, अल काफिरीना, काफिर, कानू हैं, लकुम, तुम्हारे, अदुवन, खुले दुश्मन। ये जो आयत है, ये नमाज को कसर करने के हवाले से आयत है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्ड सिर्फ कसर का इस्तेमाल हुआ है कि नमाज में कमी कर लो। अब हमें इस बात से ये पता चलता है कि जो बाकी हमें दीन के बहुत सारे उसूल जो हैं वो पता चलते हैं, वो हमें सुन्नत से पता चलेंगे, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुन्नत अपनी उम्मत में जारी की है, और इसीलिए हमारा दीन जो है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुकम्मल होता है। और बहुत सारे अहकामात जो हैं वो ऐसे हैं कि जिसमें हमें मिसाल के तौर पे कुरान पाक में वो अहकामात नहीं मिलते हैं, लेकिन वो हमारे दीन का ऐसे ही हिस्सा हैं कि जैसे मैंने आपको शायद पिछली क्लासेस में बताया था कि हमें, जैसे सुन्नत इब्राहिमी में बच्चे की खतने जो है वो की जा रही थी, कुरान पाक में इसका कोई हुक्म नहीं है, लेकिन उसको अपनी उम्मत में जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत को ऐसे ही जारी किया। और ऐसे तकरीबन 30-40 के करीब, 40-45 के करीब जो है वो सुन्नतें हुजूर पाक ने अपनी उम्मत में जारी की हैं। वो आपको मुख्तलिफ किताबों में मिल सकती हैं, कि जिनको अगर हम अपने अंदर नाफिज नहीं करेंगे, तो यकीनन हमें क़यामत के दिन जो है उनका जवाब देना पड़ेगा। जैसे मूँछों के बालों को काटना है, नाखून काटना है, इसी तरह से हमें मुख्तलिफ किस्म के गैर ज़रूरी बालों का साफ करना है, इसी तरह से हमें अपने तहारत के उसूल हैं, बहुत सारे, सलाम का जवाब देना है। यानी कि मैंने आपको चंद मिसालें उन सुन्नतों की दी हैं कि जो कि हम पर लाज़िम व मलज़ूम हैं। तो आज की जो कसर की नमाज़ है, उस कसर की नमाज़ के लिए पहली चीज़ जो हमें सुन्नत से पता चलती है कि हमारे पास दिन में 5 नमाज़ें हैं। उन 5 नमाज़ों में से फ़जर की जो है वो 2 रकात हैं, तो वो 2 ही रकात रहेंगी, उसमें कसर नहीं की जाएगी। इसी तरह से उसके बाद ज़ोहर, असर, ये 4-4 रकात हैं, और इशा की 4 रकात हैं। ये जो 4-4 रकात वाली नमाज़ें हैं, इनको कसर करके अदा कर दिया जाएगा, यानी कि 2-2 रकात जो हैं वो अदा की जाएँगी। और इसी तरह से मग़रिब जो है, वो क्योंकि दिन की नमाज़ों को हम ताक करते हैं वहाँ पर, तो उसको भी कसर नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा उसको 3 रकात जो हैं वो ही अदा की जाएँगी। तो ये एक चीज़ तो हमें अल्लाह ताला ने यहाँ पर एक बात जो बताई कि वाइज़ा दरबतुम, कि जब तुम सफ़र करो फिल अर्दी, ज़मीन में, फलैसा, पस नहीं है, अलैकुम, तुम पर, कोई जुनाहुन, कोई गुनाह, यानी कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है, अन तकसुरू, कि तुम कसर करो, मिनस सलाती। अब इस लफ्ज़ और इस जुमले से ही हमें अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पर जो कसर की बात की जा रही है, अगर कोई शख्स पूरी नमाज़ भी पढ़ता है तो वो पढ़ सकता है, और अगर कोई शख्स जो है वो कसर करना चाहता है, तो वो भी जो है वो कसर कर सकता है, और उसमें कोई गुनाह जो है वो मौजूद नहीं है। इन अगर खिफ्तुम, कि तुमको अगर डरो, अन यफ्तिनाकुम, कि तुम्हें कोई सताएंगे, अल्लज़ीना कफरू, जो लोग काफिर हैं, इन्ना, बेशक, अल काफिरीना, काफिर, कानू हैं, लकुम, तुम्हारे, अदुवन, दुश्मन, मुबीन, खुले।
ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا کہ نماز کے جو احکامات تھے ان احکامات میں ہمیں اس وقت یہ احکامات دیے گئے تھے کہ نماز جو ہے وہ کسی بھی حال میں معافی نہیں ہے، کہ اگر جنگ کی حالت بھی ہے تو چاہے آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ بیٹھے بیٹھے نماز کو ادا کریں گے۔ اور یہاں سے بھی ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت جو ہے وہ کتنی زیادہ ہے، اور جیسے ہماری انشاءاللہ آگے نماز کی سیریز جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، تو اس میں بھی ہم کو ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، نماز جو ہے وہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق کرتی ہے۔ اور ہم کو یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ایون اگر کوئی جنگی حالات ہوں یا کوئی ایسے معاملات ہوں کہ جس میں آپ کو کوئی آپادھاپی کی صورتحال ہے، تو اس میں بھی آپ کو نماز جو ہے وہ اس کی معافی نہیں ہے، لیکن آپ جو ہے وہ اس کو کسر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں وَإِذَا، اور جب کن تم کہ آپ ہوں فیہم ان میں، فاقمت پھر قائم کریں لہم ان کے لیے صلاۃ نماز، فلتقم تو چاہیے کہ کھڑی ہو طائفۃ ایک جماعت منہم ان میں سے معاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ولیأخذوا اور چاہیے کہ وہ لے لیں اسلحتہم اپنے ہتھیار، فاذا پھر جب سجدوا وہ سجدہ کر لیں، فلیکونوا تو ہو جائیں من ورائکم تمہارے پیچھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہو، والطاعتی اور چاہیے کہ آئے طائفتن، طائفہ جماعت کو کہتے ہیں، اخرى دوسری، لم نہیں، یسلو نماز نہیں پڑھی، فل یسلو پس وہ نماز پڑھیں ماں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ولیاخذوا اور چاہیے کہ لیں حذرہم اپنا بچاؤ، یعنی کہ اپنا اسلحہ جو ہے وہ اسلحتوں، اور اپنا اسلحہ یعنی کہ اپنے جو بھی بچاؤ کا سامان ہے اسلحے میں سے وہ اگر چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، ودا اور چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جو کفر جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ کافر، کہ لو کہ کہیں تغفلون کہ تم غافل ہو ان سے اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے، اور امتیاتکم اور اپنے اس مال متاع سے، اپنے سامان سے، فیملون تو وہ جھک پڑیں، یعنی کہ وہ حملہ کریں، فیملون تو وہ جھک پڑیں یا حملہ کریں، علیکم تم پر، میلتن جھکنا، واحدتن یک بارگی یا اکٹھے مل کر، والا اور نہیں، جناح گناہ، علیکم تم پر، ان اگر کانا ہو بکم تمہیں، ازن تکلیف، من سے مطارن بارش سے، او یا کن تم ہو تم مردہ بیمار، ان کے تداؤ کہ اتارو کو اسلحتکم اپنا اسلحہ، وخذو اور لے لو حذرکم اپنا بچاؤ، ان اللہ بے شک اللہ عادہ تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے، عذابا عذاب مہینہ ذلت والا۔ اب اس آیت کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اگر آپ پلیز پچھلی آیت پہ ایک دفعہ کرسر کو لے کے جائیں، میں ذرا تھوڑی سی کچھ باتیں وہاں پر آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کر لوں، پھر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ ایک تو ہم کو اس آیت سے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ہمیں یہاں پر مختلف قسم کے اندیشوں اور ان سے اگر موجود ہوں تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ رخصتیں جو ہیں وہ نماز میں وہ دی ہیں۔ اسی طرح سے ہمیں اس بات کو جو ہم نے نماز قصر کے حوالے سے ذہن میں رکھنی ہے کہ نماز قصر جو ہے جب بھی آپ کی زندگی میں کوئی بھی ایسے معاملات ہوں، کہ جیسے میں آپ کے ساتھ ایک روایت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ احادیث کی کتابوں میں، صحیح احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اگر ہم کو یہ بتائیں کہ یہ اگر ہمارے پاس مثال کے طور پہ کوئی فتنہ یا کوئی ایسی حالت نہ ہو تو بھی کیا ہم اس کو قصر کر سکتے ہیں؟ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا، تو حضور پاک نے کہا کہ یہ اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے امت میں کچھ مکاتب فکر جو ہیں وہ اس رائے پر متفق ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمیں اس طرح کی کوئی جنگی صورتحال یا آپادھاپی جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ موجود نہ ہو تو ہم جو ہے وہ نماز کو قصر نہیں کریں گے، بلکہ ہم جو ہے وہ لازمی اس کو ہم جو ہے وہ پوری نماز کو پڑھیں گے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ وہ راضی ہیں یا قائم ہیں کہ اگر ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف قسم کی اگر کوئی صورتحال ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے وہ نمازوں کو قصر بھی کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ نمازوں کو جیسے ظہر اور عصر کی جو نماز ہے اس کو آپس میں ملا کر پڑھیں گے، اور اسی طرح سے مغرب اور عشاء کی جو نمازیں ہیں ان کو بھی ملا کر ان حالات میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ہمیں روایات جو ہیں وہ بہت ساری کتابوں میں احادیث کی یہی روایات جو ہیں یہ ملتی ہیں کہ جس میں ہم جو ہے وہ نمازوں کو ملا سکتے ہیں، جس میں ظہر اور عصر جو ہیں وہ دو دو نمازیں جیسے قصر کی گئیں، اگر سفر میں ہیں آپ یا آپ جو ہے وہ کوئی ایسی آپادھاپی بھی ہیں، ایسی صورت حال میں ہیں، یعنی کہ اس میں نے ایک عالم کا جو ہے وہ لیکچر میں نے ان کا دیکھا تھا، تو انہوں نے بہت اچھے انداز سے ہمارے جیسے آج کل کے حالات و واقعات ہیں ان کو ایکسپلین کیا تھا کہ ہمیں جو رخصتیں دی گئی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمیں
انہی جیسے اسی روایت کے حوالے سے کہ ہمیں جیسے یہ بھی بتایا گیا کہ ہم جو ہے وہ اپنے جوتوں کے یعنی کہ اگر آپ نے کچھ چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر مسا جو ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے وہ حضرات کہ جو کہ آفیسز جاتے ہیں اور وہ وہاں پر بعض اوقات ان کو نماز کے لیے انہوں نے شوز پہنے ہوتے ہیں تو وضو میں مسئلہ ہوتا ہے, تو اصل مسئلہ زیادہ پاؤں دھونے کا ہوتا ہے. تو آپ اگر اپنے گھر میں جب شوز کو پہن رہے ہوں تو آپ جو ہے وہ وضو کر کے شوز کو پہنے, ڈیفینیٹلی وہ چمڑے کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں اور آپ نے اندر موزے بھی پہنے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد آپ 24 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان کو مسا جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. خیر یہ بھی میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایک فقہی آ رہا ہے, آپ چاہیں تو عمل کریں, چاہیں تو آپ نہ عمل کریں, لیکن میں آپ کو صرف اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ میں آپ کی نالج میں جو ہے وہ اضافہ کر دوں. اسی طرح سے دو نمازیں جو آپس میں ملانے کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عام حالات میں کہ اگر آپ کے پاس جیسے بعض اوقات اکثر لوگوں کی کوئی کارپوریٹ سیکٹر میں میٹنگز ہو رہی ہیں یا کوئی معاملات ہیں, وہاں پہ نمازیں آپ کو پتا ہے کہ میٹنگ شروع ہو جائے گی یا کوئی ایسی صورتحال ہے تو وہاں پر بھی نمازوں کو ملایا جا سکتا ہے. اور ظہر کا جو ٹائم بتایا گیا ہے کہ ظہر کا ٹائم زوال کے فوراً بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے, زوال تقریباً دن 12 بجے کے قریب. ویسے آج کل ہماری جو ڈیجیٹل ایپس ہیں اور اسی طرح سے ہماری گھڑیاں ہیں ان کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں, وہاں سے آپ کو زوال کا ٹائم جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کا ظہر کا ٹائم جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ تقریباً جہاں پر ظہر کا ٹائم ختم ہوتا ہے وہیں سے عصر کا ٹائم اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اور عصر کا مغرب کی اذان سے پہلے پہلے تک جو ہے وہ موجود رہتا ہے. اور ہمیں کچھ یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ اگر مغرب کی یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اگر عصر کی ایک رکعت بھی مل جائے گی تو آپ کو جو ہے وہ آپ کی نماز عصر کی جو ہے وہ ادا ہو جائے گی. تو خیر یہ ساری نالج جو ہے بعض اوقات کیا ہے کہ اصل چیز ہمارے لیے نماز کی اہمیت ہے کہ ہمیں نماز جو ہے وہ پڑھنا کتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو کسی بھی حال میں ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور قرآن پاک میں ہمیں نماز کے کیونکہ آخری آج کے رکوع کے جو ہم وہاں پہ اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں بات کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا ہے کہ نماز کو ہم نے اپنے مقررہ وقت پہ پڑھنا ہے, تو قرآن پاک میں جو ہمیں 3 ٹائم دیے گئے ہیں, 3 ٹائم بتائے ہیں, جو فجر کا, ظہر کا اور عشاء کا. تو بعض ہمارے مکاتب فکر خاص طور پہ اہل تشیع جو ہیں وہ ظہرین اور مغربین جو ہے وہ اس حوالے سے وہ پڑھتے ہیں, لیکن ان کے علماء بھی اس ان بارے میں قائل ہیں کہ آپ جو ہے اگر ظہر اور عصر کو اس کے افضل ٹائم میں پڑھیں گے تو وہ زیادہ اس کی فضیلت ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہمارے پاس نالج میں ہونی چاہیے تاکہ ہمارے پاس جیسے بھی حالات و واقعات ہوں اس کے مطابق جو ہے وہ ہم نماز کو ادا کر لیں. اسی طریقے سے اس معاملے میں ایک مسئلہ جو اور آتا ہے وہ کیونکہ حج ابھی آنے والا ہے آپ کو معلوم ہے, اور میں جب 2023 میں حج پہ گیا تھا تو میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں پہ یہ حالات دیکھے تھے کہ خاص طور پہ مینا, مزدلفہ, عرفات میں آپس میں لوگوں میں ایک بہت بڑی بحث جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پہ احناف جو ہیں وہ اس بارے میں قائل ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اگر ایک جگہ پہ 15 دن سے زیادہ کا آپ کا اسٹے ہے تو وہ آپ مسافر نہیں رہے, جبکہ یہاں پہ ہمیں قرآن پاک کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس پورے ٹاپک کو ایڈریس کیا ہے اور صحابہ کی روایات سے ہم کو جس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک نے ہمیں کیا, وہ صحابہ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے, حضور پاک نے کیا طریقہ اختیار کیا, تو حج جو ہے وہاں پہ ہم کو معلوم ہے کہ وہاں پہ بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو وہ سفر کے اصول لاگو نہیں ہوتے, بلکہ وہ پوری کی پوری جو حج کی عبادت ہے وہ شیطان کے خلاف ایک ڈیمانسٹریشن ہے. اللہ تعالیٰ پریکٹیکل ٹریننگ کراتے ہیں پورے ہر سال مسلمانوں کو. ایک بہت بڑا اجتماع جو ہے وہ اس شیطان کے خلاف جنگ میں نکلتا ہے اور پریکٹیکلی ٹریننگ کرتا ہے. اس پہ انشاءاللہ مجھے دعا کریں اللہ تعالیٰ موقع دے تو میں اس پہ پوری ویڈیو جو ہے وہ بنا کے ڈال دوں گا کہ کس طریقے سے ایک ایک چیز کی جو ہے روح ہم کو سمجھنی ہوگی حج کے موقع پر. اور حج میں اب پرابلم کیا ہوتی ہے کہ مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں اکثر لوگوں کو نمازیں بعض اوقات جو ہے وہ اس بحث میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ نماز کو جمع کر رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ قصر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو میں اسی رائے کو مناسب سمجھتا ہوں, اپنی رائے بتا سکتا ہوں, لیکن پھر بھی آپ کو کہوں گا کہ ہم نے کسی بھی فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا. صحابہ میں بھی اختلافات ہوتے تھے تو ہم نے اس کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ وہاں پر عرفات میں ہم سب کو معلوم ہے کہ جو ظہرین وہاں پہ باجماعت پڑھی جاتی ہے, یعنی کہ ظہر کی 2 رکعت ہوتی ہیں اور اس کے بعد عصر کی 2 رکعت ہوتی ہیں, اور ایون جو ہے وہ وہاں پر اگر جمعے کے دن بھی ہو تو پھر بھی ظہرین جو ہے وہی اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز میں بھی دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوا ہوگا. اسی طرح سے مزدلفہ اور مینا میں بھی وہاں پر بھی کیونکہ ہم ایک حالت جنگ میں ہوتے ہیں اور شیطان کے خلاف ہم ایک اس پورے جنگ کی پریکٹیکل ٹریننگ جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر اگر آپ نمازوں کو قصر کر کے اور نمازوں کو اس طرح سے ملا کر اگر آپ پڑھیں گے تو ایک طریقہ تو یہ ہے اور میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں. لیکن جو دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپس میں اس کو ہمیں اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ہم کو بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے. جو شخص جس طرح سے اس کی ادائیگی کر رہا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے وہ امت میں آپس میں انتشار سے ہر طرح سے اس کو بچانا چاہیے. اب اگلی ہم آیت پہ آ جاتے ہیں کہ جو اگلی آیت ہم نے اس کو دیکھا تھا, اس اگلی آیت میں وَإِذَا, اور جب کنتا, اب ظاہری بات ہے کہ ایڈریس کس کو کیا جا رہا ہے,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी कि आपको मुखातिब करके कहा जा रहा है कि आप जब हों, तो इस एक वर्ड से ही हमें अंदाज़ा हो गया कि ये आयत जो है, ये उस वक़्त से ख़ास है कि जिस वक़्त हुजूर पाक की ज़ात वाला सफ़ात जो है वो मौजूद थी। और हमारे यहाँ फ़िक़्ह में जो नमाज़ खौफ़ और सलात खौफ़ और इस तरह की भी मुख़्तलिफ़ मबाहिस मौजूद हैं कि हम जो है वो सलात खौफ़ इस तरह से अदा करेंगे और उसका ये तरीक़ेकार होगा। तो बेहतर ये है कि अगर कुरान पाक के इस लफ्ज़ को देख लिया जाए, तो ये ख़ास तौर पे, क्योंकि आजकल के हालात में यकीनन कुरान में ये आयत मौजूद है, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस अगर पूरी आयत को हम अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो आजकल के हालात में तो ये किया जा सकता है कि एक शख्स जो है वो इमामत करे और एक जमात जो है उसके पीछे खड़ी हो जाए, और इसी तरह से एक जमात इंतज़ार करे और उनमें से एक शख्स बाद में इमामत करे, और वो जो है दूसरी जमात उस इमाम के पीछे जो है वो नमाज को पूरी पढ़ ले, तो ये प्रॉब्लम जो है वो पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो उसके अलावा अब ये जो, क्योंकि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ी फजीलत थी, और कोई भी सहाबी जो थे वो इस बात पे राजी नहीं थे, मिसाल के तौर पे, कि अल्लाह के पैगंबर आपके दरमियान मौजूद हों और कोई शख्स उस वक्त ये कहे कि आप हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ लीजिएगा और हम जो है वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ लेते हैं। तो कोई भी शख्स यकीनन वो इस बात पे नहीं राजी होगा कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली जमात को छोड़ें। तो इस चीज को देखते हुए अल्लाह ताला ने ये अहकामात जो हैं वो जारी किए और कहा कि कुंता, आप जब हो फीहिम उनमें, फ़अक़मता, तो फिर कायम करें, लहुम उनके लिए, अस्सलाता, नमाज, फलतकुम, तो चाहिए कि खड़ी हो, ताइफतुन, एक जमात, मिनहुम उनमें से, माका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वलियाखुजू, और चाहिए कि वो ले लें, असलिहतुम, अपने हथियार, फाइजा, फिर जब सजदू, वो सजदा कर लें, फल यकूनू, तो हो जाए, मिन वराइकुम, तुम्हारे पीछे, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पीछे हो जाए, वल और चाहिए कि ताइफतुन उखरा, और जो दूसरी जमात है वो आ जाए, लम युसल्लू, और लम, जिन्होंने नहीं युसल्लू नमाज पढ़ी, फल युसल्लू, बस वो नमाज पढ़ें, माँ का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वला या खुजू, और चाहिए कि वो लें, हिजरहुम, अपना बचाओ, या व असलिहतहुम, और अपना जो असला है बचाव का, वो उनको चाहिए कि वो ले लें। वद्दा, चाहते हैं, लजीना, वो लोग जो कफर, जिन्होंने कुफर किया, कि लव तकफुलूना, कि कहीं तुम गाफिल हो, अन से असलिहतिकुम, अपने हथियार से, व अमतिअतिकुम, और अपने जो माले मता है, सामान है, उससे, फयामिलूना, तो वो झुक पड़े हमला करने के लिए, यानी कि वो जो है वो जैसे मिलान होता है, मिलान में कि एकदम वो रागिब हो जाए, एकदम जो है वो मिलान कर लें, यानी कि वो लोग जो है वो हमला करने के लिए फौरन झुक पड़े, अलैकुम, तुम पर, मईलतन, झुकना, वाहिदतन, मईलतन, झुकना, वाहिदतन, एक बार की, यानी कि इकट्ठे जो है वो इतनी पावर के साथ जो है वो हमला जो है वो कर लें, वो इस ताक में दुश्मन जो है वो बैठे होते हैं। वला, और नहीं, जुनाह, गुनाह, अलैकुम, तुम पर, इन अगर कान हो बिकुम, तुम्हें, अजन, तकलीफ, मिन से, मतर, इनको बारिश से, औ कुन तुम, या तुम हो, मर्दा, मरीज, अंतदाउ, के उतार रखो, असली हतकुम, अपना असला, व खुजू, और ले लो, हिजरकुम, अपना बचाओ, इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, आदा, तैयार किया है, लिल काफिरीना, काफरों के लिए, अजाबन, अजाब, मुहीना, जिल्लत वाला। अब ये वो तरीक़ेकार था उस वक़्त कि हमें जो रवायात से पता चलता है कि एक तो रवायात में ऐसी भी रवायात मौजूद हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिसाल के तौर पे 4 रकात जो है वो ज़ोहर की फॉर एग्ज़ाम्पल हैं, तो उन्होंने 4 रकात उन्होंने पूरी पढ़ी, 2 रकात जो है वो पहले जमात में जो सहाबी थे वो आए, फिर 2 रकात दूसरी जमात में जो सहाबी थे उन्होंने आके अदायगी की। लेकिन उसमें क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक ज़ाहिर बात है, जब अल्लाह ताला ने एक अपनी नेमत दी है कि नमाज़ को कसर किया जा सकता है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास तौर पे ये अल्लाह ताला ने इजाज़त दी कि अब आपको भी क्योंकि नमाज़ कसर करनी है, तो आप 2 रकात ही नमाज़ पढ़ें, और उसमें जो बाकी जमात के लोग हैं, वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएँ कि 1 रकत जो है वो अ, एक जमात जो है वो पहले आपके साथ शामिल होकर उस जमात में शामिल हो जाए, और उसके बाद जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े हों, तो वो जमात पीछे हट जाए और दूसरी जमात जो है वो आपके साथ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे वो खड़ी हो, और वहाँ पे वो उस जमात में उसका हिस्सा बन जाए। ज़ाहिर बात है उनको जमात का जो है वो सवाब मिल जाएगा। इस बात से हमको ये भी पता चलता है कि बाजमात नमाज़ की भी बहुत फ़ज़ीलत है, और बाजमात नमाज़ जो है वो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसकी अदायगी करें। और इसी तरह से हमें ये रवायात से ये भी पता चलता है कि बाद में सहाबा जो थे, जो एक रकत उनकी रह जाती थी, तो वो उसको पूरा कर लेते थे, और बाज़ जगह पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, वो कुछ जगह पे थोड़ा इंतज़ार कर लेते थे, ताकि एक जो पहली जमात है, वो अपनी दूसरी रकत को जल्द से जल्द मुकम्मल कर ले, ताकि इतने में दूसरी जमात जो है, वो साथ ही शामिल हो जाए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की हमें रवायात से ये चीज़ें जो हैं, वो पता चलती हैं, क्योंकि कुरान पाक में हमने कुरान पाक को समझ कर पढ़ना है, तो हमारे पास मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस वक़्त शरीयत के उसूल सूरह निसा में चल रहे हैं, तो इससे भी हमें अपने अंदर इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए कि हमें तारीख का भी पता होना चाहिए, हमें तमाम रवायात का, इस्लामी रवायात का जो है वो पता होना चाहिए, हमें तमाम उन तरीकों का पता चलना होना चाहिए कि हमने अपनी नमाज़ें जो हैं वो कब, कहाँ, किधर, कैसे अदा करनी है।
تو اب ہم اپنی اگلی آیت کے اوپر آتے ہیں. فَإِذَا، کرسر کو چینج کر دیجیے گا. فَإِذَا، پھر جب یا پس جب، قَضَيْتُم، تم پورا کر چکو، الصلاۃ، نماز، فذکروا، تو یاد کرو اللہ کو قیاماً کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی، اور پر جنوبکم، اپنی کروٹوں پر. فَإِذَا، پھر جب، اطمأننتم، تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا، تو قائم کرو، الصلاۃ، نماز، ان، بے شک، الصلاۃ، نماز، کانت، ہے، علی، پر، المؤمنین، مومنوں پر، کتاباً، فرض، موقوتا، مقررہ اوقات میں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی کہ اگر کوئی ایک مکتب فکر جو ہے وہ اپنی ہر وقت نمازوں کو، ظہر اور عصر کو وہ ملا کر پڑھ رہا ہے یا وہ قصر کر رہا ہے، تو ہمیں ایک تو اس سے یہ خود قرآن ہی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات خود بتا دی ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم، کہ جب تم ادا کر چکو نماز، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم یاد کرو اللہ کو، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلیٰ، اور پر جنوبکم، اپنی کروٹوں پر. فَإِذَا، پھر جب، اطمأننتم، کہ تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی کہ اب، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی وہ آپادھاپی کی صورتحال میں تھی، جب آپ اطمینان کی حالت میں ہوں گے تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فَأَقِیمُوا، تو قائم کرو، الصلاۃ، نماز، ان الصلاۃ، بے شک صلاۃ، نماز جو ہے، کانت، ہے، علی، پر، المؤمنین، مومنین پہ، کتاباً، فرض، موقوتا، کہ وہ مقررہ اوقات میں ہی فرض ہے. یعنی کہ ایک چیز ہمیں یہاں پہ، اگر وہ مکتب فکر کہ جو ہر وقت نمازوں کو آپس میں ملا کر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہہ رہے ہیں کہ نماز کو جو ہے وہ اپنے، جو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات جو ہیں مقرر کیے ہیں، اور اس کے لیے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ہم کو سنت کا ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اجماع اور تواتر سے وہ سنت جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. ایک چیز جیسے اگر مثال کے طور پہ ہمارے شوافے یا اہل حدیث جو ہیں وہ، اگر ہم عصر کی نماز دیکھتے ہیں کہ وہ اول ٹائم پہ پڑھ لیتے ہیں، اور احناف جو ہے وہ عصر کی نماز کو تھوڑا سا مؤخر کر کے پڑھ لیتے ہیں، تو اسے کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. اور کیونکہ ہمیں جو ٹائم بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ظہر کا ٹائم جب اسٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سے مغرب سے پہلے پہلے اس کے ٹائم جو ہے وہ ہمیں مختلف روایات سے، آج کے دور میں خاص طور پہ ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی نے کام کر لیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اوقات جو ہے ہم کو پتہ چل سکتے ہیں. صرف کیا ہے کہ اول ٹائم اور تھوڑا سا لیٹ ٹائم جو ہے، اس سے آگے پیچھے ہونے سے امت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی ایسی، آپ اگر اول بھی پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب میں اول ٹائم جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے، اور ہمارے پاکستان میں اگر تھوڑا سا عصر کی نماز جو ہے وہ مؤخر کر کے ادا کی جاتی ہے تو بالکل ادا کی جا سکتی ہے. ہاں، ایک پوائنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے ہمارے اگر اہل تشیع حضرات جو ہیں ان کے علماء، وہ قرآن پاک سے جو ظہرین ہی لازمی پڑھتے ہیں، تو وہ اس کے لیے کچھ اپنی دلائل جو ہے وہ دیتے ہیں. تو ہم اس ڈیبیٹ میں اور اس بحث میں جو ہے وہ ابھی نہیں جائیں گے، لیکن ان کے علماء بھی اس بارے میں قائل ہیں کہ افضل یہی طریقہ ہے کہ نماز کو اپنے اوقات میں اول ٹائم پہ جو ہے وہ پڑھ لیا جائے. تو اس کے ساتھ جو ہے ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ آج کے دور میں اسلام جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ سورج جو ہے وہ ڈوبتا ہی نہیں ہے، 6 6 مہینے جو ہے وہ نہیں ڈوبتا. تو وہاں پر ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ اجماع اور قیاس کے ذریعے سے علماء جو ہے وہ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے ٹائمنگ پر جو ہے وہ نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو ہے وہ پڑھنی ہے، کب فجر پڑھنی ہے، اور اس کے مطابق جب وہ اجماع اور قیاس کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ وہاں پر اس ٹائم پر اپنے تمام جو مذہبی عبادات ہیں، جیسے روزہ کھولنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے مطابق ان کی ادائیگی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ولا، وا اور لا، نہیں، تہنو، اور ہمت نہ ہارو، فی میں ابتغاء، پیچھا کرنے میں، القومی، یعنی کہ کون سی قوم. یہاں پہ ہمیں جملے سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ جو دشمن کی قوم ہے اس کی بات کی جا رہی ہے، کہ جو کفار کی قوم ہے اس کا تعاقب کرنے میں کبھی بھی ہمت نہ ہارو. ان، اگر تکون، کہ تم ہو، تعلمون، کہ تمہیں دکھ پہنچا ہے، کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے، فإنہم، تو بے شک انہیں، یعلمون، دکھ پہنچا ہے، کما، جیسے، تعلمون، جیسے تمہیں دکھ پہنچا ہے. یعنی کہ ایک چیز تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمت بڑھانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. جیسے میں بھی بعض اوقات آپ لوگوں کے لیے، ہمیں قرآن یہی طریقہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے تمام ساتھیوں کی ہمت کو بڑھاتے رہنا چاہیے، ان کو بتاتے رہنا چاہیے، کیونکہ انسان کا جو مورال ہے، انسان کا جو جذبات ہیں، وہ اپ اور ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، کہ ہم نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جانا ہے. اور اس قرآن میں خاص طور پہ آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ چل رہے ہیں، اور انہوں نے بہت سارے آگے اور لوگوں کو ہمارے ساتھ اگر شامل کروایا ہے اور ریفر کیا ہے، اور ان میں سے آپ کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ کلاس میں نہیں آ رہے ہیں، تو آپ ان کی بھی ان سے رابطہ کریں، ان کو موٹیویشن دیں، ان کو آپ ہمت دیں، اور ان کو اس کورس کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا کہ خاص طور پہ جیسے ہمیں غزوہ احد میں مختلف قسم کے جنگ میں نقصانات ہوئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
اگر تم کو نقصان ہوتا ہے تو ایسا پریشان نہ ہو. اس سے پہلے بدر میں کتنا نقصان جو ہے وہ کفار کو ہم نے پہنچایا تھا. وہ ترجون، اور تم تو امید رکھتے ہو، یعنی کہ تم جو ہو رجوع کرنے کی امید رکھتے ہو، من اللہ، من سے اللہ سے، ما لا، ما جو لا نہیں یرجونا، جبکہ وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس تو اس بات کی امید بھی نہیں ہے. وہ کان، اور ہے اللہ علیمن، جاننے والا، اور حکیمن، اور حکمت والا. تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس رکوع میں کہ اب ہمیں جو ہے آپس میں اگر کوئی تکلیفیں مسلمانوں کو پہنچ رہی ہیں تو بالکل ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی ایک سنت کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اگر ایک شخص کے جیسے میری ایک بہن نے ایک سوال کیا تھا کہ ہمارے جو ایتھیسٹ ہیں بعض اوقات وہ اگر یہ بات کرتے ہیں کہ ظلم اور ہمارے یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا قانون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آزمائش کے اصول پر بہت ساری چیزیں کرتا ہے. ہماری وہ آزمائش کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. خاص طور پہ جب ہم سورہ کہف پر پہنچیں گے اور وہاں پر آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے وہاں سے ان بہت ساری حکمتوں کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ تکلیفیں اور مشکلات آتی ہیں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت موجود ہوتی ہے. اور یہ ہمارے لیے اصل چیز کیا ہے کہ اصل چیز تو ہمیشہ کی زندگی ہے کہ ہمارے پاس جب تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں تو ہمارے پاس جو ہمیشہ کی زندگی ہے اصل میں وہی ہمیں سب سے بڑی بیوٹی اور سکون دیتی ہے. اور یہی سوال اس بات کا جواب ہے کہ اگر یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ کی زندگی نہ ہوتی تو یہ جو تکلیفیں اور یہ بہت سارے ظلم جہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں تو ان ظلموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یقیناً ان کا جواب اس ہمیشہ کی زندگی میں ان ظالموں کو جو ہے وہ دیا جائے گا جو لوگ اس دنیا میں جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. تو یہاں پہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہمت باندھی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہاں پہ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہے وہ ان میوٹ کر رہا ہوں. اگر آپ لوگ چاہیں اور کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی پلیز آپ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں اور اپنے ہینڈ جو ہے وہ بھی ریز کر لیں جنہوں نے سبق جو ہے وہ سنانا ہے. آلرائٹ جی، میرے خیال میں آپ لوگوں کا کوئی کویشچن نہیں ہے. آپ تمام لوگ باقی بھی جنہوں نے سبق ہمارا آج باقی سیگمنٹ بھی انشاءاللہ ہوں گے تو آپ تمام لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہوگی کہ پوری کلاس جو ہے اس کو اٹینڈ کیجیے گا. تو ہم وقت ضائع کے بغیر اپنے ریویژن کی طرف اپنے سبق کو چلتے ہیں. سسٹر عزیز فاطمہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ پلیز پہلی آیت سے شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا، اور جب، تم سفر پر نکلو، فی الارض، زمین میں، سسٹر فلیسا، تھوڑی سی آپ کو میں بیچ میں سے روک رہا ہوں کیونکہ آپ بھی تجوید کا کورس کر رہی ہیں اور میں نے اس پہ جتنی بھی اسٹڈی کی ہے یہ جو آپ نے ضرب تم کہا ہے نا اس کو ضاد سے ہٹا کے آپ ذرا دعات کی طرف پڑھنا شروع کریں. اس کا میں نے جس پہ جتنی بھی سر تحقیق کی ہے جی تو اس پہ میں اسی بات سے مطمئن ہوں کہ یہ سر ضرب تم جو ہے وہ زیادہ بہتر مخرج ہے. اس کا صحیح تلفظ سکھا دیں گے نا اس وقت چینج کروں گی. اب اگر میں نے چینج کیا نا میں کچھ کروں گی پھر اس کے بعد ٹھیک اس کو چینج ہے کرنا انشاءاللہ. پڑے گا، اس لیے میں نے چینج کیا. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہماری اگلی کلاس میں اس کا مخرج مولانا صاحب کو میں نے کہا ہے کہ اب مخارج ہاں جو جی، ہیں وہ بھی کمپلیٹ کریں. جب وہ سکھائیں گے جی تب چینج کروں گی. ٹھیک ہو گیا. میں نے اسی لیے نہیں چینج کیا، میں نے کہا پھر نا میرا تھوڑا سا مغالطہ ہو جائے گا، آل میں رائٹ کچھ غلط کروں گی ٹھیک پھر ہے. دوبارہ صحیح کرنا پڑے گا، آل رائٹ ٹھیک ہو گیا. اس لیے میں نے نہیں کیا. جی پڑھیے. وَإِذَا، اور جب، تم سفر پر نکلو، فی الارض، زمین میں، فلیسا، تو نہیں، علیکم، تم پر، جناح، گناہ، ان کے، تکسرو، تم کسر کرو، من الصلاۃ، نمازوں میں، ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم، کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے یا تمہیں تمہارے لیے مشکل کھڑی کریں گے. الذین، وہ لوگ جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انا، بے شک، الکافرین، کافر لوگ، کانو، ہیں، لکم، تمہارے لیے، عدوًا، دشمن، مبینہ، واضح. وَإِذَا، اور جب، کنتا، آپ ہیں، فیہم، ان میں، فاقمتا، تو آپ کھڑی کریں، لہم، ان کے لیے، الصلاۃ، نماز، فلتکم، تو بس چاہیے کہ کھڑی ہو طائفتن، کھڑا ہو طائفتن، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، ما آکا، آپ کے ساتھ، ولیاخذوا، اور چاہیے کہ پکڑے رکھیں، اسلحتہم، اپنے اسلحے کو، فاذا، پس جب، سجدوا، وہ سجدہ کر چکے، فلیکونوا، تو ہو جائیں وہ، من ورائکم، آپ کے پیچھے، ولتاتی، اور چاہیے کہ آئے، طائفتن اخری، طائفتن، گروہ، اخری، دوسرا، لم، نہ، یصلوا، جنہوں نے پڑھی ہو نماز، فلیصلوا، بس چاہیے کہ وہ پڑھیں نماز، کا آپ کے ساتھ، ولیاخذوا، اور چاہیے کہ تھامے رکھیں یا اٹھائے رکھیں، حذرہم، اپنا بچاؤ کا سامان، و اسلحتہم، اور اپنا اسلحہ، ود الذین، اور چاہتے ہیں وہ لوگ، جنہوں نے کفر کیا، لو، کاش،
तगफुलू तुम गाफिल हो जाओ, अन असलिहातिकुम अन से असलिहा, असला कुम तुम्हारा, अपने असला से, व अमती आतिकुम और अपने मता से या अपने साजो सामान से, फयमीलूना और बस वो टूट टूट पड़े, अलैकुम तुम पर, महिलतन वाहिदतन एकदम टूट पड़ना, वला जुनाहा और नहीं है गुनाह, अलैकुम तुम पर, इन अगर काना ओ बिकुम तुम्हें तुमको या तुम्हें, अजन कोई तकलीफ, मिम मिम मतरिन मिन से मतरिन बारिश, औ या कुन तुम हो तुम या तुम्हें हो, मर्जा कोई तकलीफ या बीमारी, अन तजाऊ के तुम उतार रखो, असलिहातकुम अपने असला, व खुजू और पकड़े रखो, हिजरकुम अपने ढालें या अपने बचाव बचाव का सामान, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह आदा अल्लाह ने तैयार कर रखा है, लिल काफिरीना काफिरों के लिए, अजाब मुहीना अजाब रुस्वा कुन। सर आगे थोड़ा सा हो गया। जी। फ़इज़ा फिर जब कज़ई तुम अदा कर चुको अस्सलाता नमाज, फ़ज़्कुरू तो जिक्र करो अल्लाह अल्लाह का क़यामन खड़े खड़े, व कऊदन और बैठे हुए, व अला जुनूबिकुम और अपने पहलुओं के बल, फ़इज़ा फिर जब अत्मानन्तुम जब तुम इत्मीनान हासिल कर लो या तुम मुतमईन हालात में चले जाओ, फ़अकीमू तो बस कायम करो अस्सलाता नमाज, इन्न सलाता बेशक नमाज, कानत है अलल मोमिनीना अला पर मोमिनीना मोमिनीन, किताबन फर्ज, मौकूतन अपने औकात में या वक्त के मुताबिक, आप मुझे प्लीज वला ये बताएंगे, आपने जो जी वकूदन का मतलब बताया बैठना, ये लफ्ज हमारी उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कादा। कादा, नमाज में जो तशद का हाँ जी। जहाँ पे आयत पढ़ी जाती है उसको कादा कहा जाता है, तो ये वही लफ्ज है जी। हाँ आगे जी पढ़िए। वही है। जी। अच्छा, वला ताहिनु और ना कमजोरी दिखाओ, फिब्तिगाई पीछा करने में, अलकौमी दुश्मन कौम के, इन अगर तकुनु तुम हो तालमूना तकलीफ दिए गए या तुम्हें तकलीफ पहुंची है, फ़इन्नहुम बस वो भी यालमूना तकलीफ दिए गए हैं या उन्हें भी तकलीफ पहुंची है, कमा तालमूना जैसी तकलीफ तुम्हें पहुंची है, वाह और तरजूना तुम उम्मीद रखते हो, मिनल्लाहि अल्लाह से, माँ जो के ला यरजूना वो नहीं रखते उम्मीद, वकान अल्लाह और है अल्लाह अलीमन हकीमा खूब इल्म वाला खूब हिकमत वाला, इन्ना अनजलना बेशक जी, यहाँ हमने पे नाजिल, कंप्लीट हो गया हमारा। यस। जी, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नैयर, आप प्लीज शुरू से पढ़ें। जी, आपने अच्छा सुनाया सिस्टर अजीज। थैंक यू सर। जी अस्सलाम जी वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा दरबतुम जब तुम सफर में निकलो, फिल अर्दि जमीन में, फलैसा बस नहीं है, अलैकुम तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन तक़सुरू ये कि तुम कसर करो, मिनस सलात नमाज से, इन खिफ्तुम अगर तुम्हें डर हो, अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना के फितने में डालेंगे तुम्हें, तुम्हें अल्लज़ीना वो लोग, यफ्तिना फितने में डालेंगे, ये कि तुम्हें फितने में डालेंगे वो लोग, कफरू जो काफिर हैं, इन्नल काफिरीना बेशक काफिर, कानून काफिरों के लिए कानून है, बेशक काफिर कानून थे, लकुम तुम्हारे, अदुव्वन दुश्मन, मुबीनन मुबय्यना या खुल्लम खुल्ला, वाइदा वाइदा और जब कुंता हो तुम फीहिम इसमें, अकमता पर कायम करो, लहमुस सलाता उनके लिए नमाज, फल तक बस तुम खड़े हो जाओ, ताइफा बस खड़े हो जाए तुम में से, ताइफा तुम एक गिरोह, मिनहुम उनमें से, माँ का तुम्हारे साथ, वल याखुजू और पकड़े रखे, असलिहतहुम अपना असला, फइज़ा पस जब सजदू सजदा करें, फल यकूनू पस हो जाए, मिन वराइकुम आपके पीछे, फल ताती और आए, ताइफतु गिरोह या जमात, उखरा दूसरी, लम जिसने नहीं युसल्लू नमाज अदा की, फल युसल्लू पस वो नमाज अदा करें, माँ का आपके साथ, बल यखुजू और पकड़े रखें, हिजराहुम अपना असलहा, व असलहतहुम और अ, अ, अपना सामान, वदल्लज़ीना और तो जो काफिर हैं, लऊ अगर के तकफुलूना तुम गाफिल हो, लऊ तकफुलूना तुम ना गाफिल हो, अन असलिहतिकुम अपने असलहे से, वम्तियातिकुम और अपने मता यानी सामान से, फल फयमीलूना बस वो तकलीफ पहुंचाते हैं, अलैकुम तुम्हें, मैलतन तकलीफ, वाहिदतन एक, वला और नहीं, जुनाहा
گناہ علیکم تم پر ان یہ کہ کانا ہے لیکن تمہارے ساتھ اذن تکلیف میں من مطرن بارش میں ہو اور یا کن ہو تم مردہ بیمار ان یہ کہ تداؤ یا ایک چیز یہاں پہ تھوڑی سی یہ کریکشن دیکھ لیں کہ آپ نے یہ جو یمیلون ہے یہ میلان سے ہے. میلان کہتے ہیں ویسے کسی چیز کی طرف جھک جانا. تو آپ نے جو محاورہ معنی تو اس کے صحیح پڑھیں کہ اصل میں یعنی کہ وہ حملہ کریں یا وہ تکلیف دیں, لیکن یہ ہے کہ وہ جھک پڑیں علیکم تم پر میلتن جھکنا, یعنی کہ میلان سے اس لفظ کو یاد رکھیے گا کہ وہ جی حملہ کریں تکلیف پہنچائیں, یعنی کہ وہ جھکنے سے ورڈ جی جو ہے وہ نکل, یعنی کہ وہ صحیح تمہاری طرف راغب جھک جائیں. جی پلیز صحیح. پڑھیے گا. آگے جی پڑھیے. فلا ولا اور نہیں گناہ گناہ علیکم تم پر ان یہ کہ کانا ہو تم بکم ساتھ اس کے اذن کسی تکلیف میں الماری میں تکلیف میں من مطرن بارش میں او یا کن تم ہو تم مردہ بیمار ان یہ کہ اسلحتکم اپنا اسلحہ وضع رکھو تیار رکھو وہ اپنے بچاؤ کا سامان, یعنی کہ وہ خضو اور لے لو, وہ حذرکم وہ خضو لے لو حذرکم اپنا بچاؤ کے لیے. وخذو اور لے لو حذرکم اپنے بچاؤ کے لیے. ان اللہ بے شک اللہ نے عہدہ تیار کیا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب رسوا کن. جی آگے زاہد بھائی آگے آپ پڑھ لیں پلیز یہاں سے. جی جی فیضا اور جب قضائی تم ادا کر چکو تم الصلاۃ نماز پس کرو پس ذکر کرو اللہ کا قیام کھڑے وقعودن بیٹھے والا جنوبکم اور اپنی کروٹوں کے بل. فیضا اور جب اطماننتم تم اطمینان والی جگہ پہ ہو فاقیموا الصلاۃ تو نماز ادا کرو. ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المومنین مومنوں ویسے پر. بہتر لگتا ہے, ویسے آپ اگر قائم بولیں تو زیادہ مناسب ہے کہ اقیم الصلاۃ اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز کو. جی ادا بھی صحیح ہے, ٹھیک. مفہوم صحیح آ رہا ہے, لیکن میں ان کا قائم کا ورڈ موجود ہے تو قائم ہی بتا دیں. فاقیموا الصلاۃ اور قائم کرو نماز. ان الصلاۃ بے شک نماز کانت ہے علی المومنین مومنوں پر کتاباً موقوتا فرض کی گئی مقرر وقتوں پہ. کتابن کا ایک معنی وہ بھی ہے لکھی گئی. اور ولا تہینو اور سستی نہ دکھاؤ فی ابتغاء القوم اس کا فی معنی ہو گیا میں اس قوم کے پیچھے مطلب پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھاؤ. ان تکونو کہ اگر تم ہو تمہیں پہنچی ہے تعلمون تکلیف فإنہم یعلمون تو پس انہیں بھی پہنچی ہے اسی طرح کی تکلیف کما تعلمون جیسے تمہیں پہنچی ہے. وترجون من اللہ اور تم امید رکھتے ہو اللہ پر مالا یرجون نہیں رکھتے وہ امید. وکان اللہ اور اللہ ہے علیمن جاننے والا حکیمن حکمت والا. جی ماشاء اللہ. زاہد بھائی میں امید رکھتا ہوں کہ آپ آئندہ جو ہے وہ ہماری کلاس میں ریگولر رہیں گے. آپ آتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تو باقی جن لوگوں کو ایڈ کیا میں ان کو بھی کوشش کروں گا کہ وہ بھی کنٹینیو کریں انشاءاللہ. آج بس مجھے فراز نے یاد دلایا میری طبیعت صحیح نہیں ہے 2 دن سے نا, جب سے میں کراچی سے آیا ہوں وہ تو صحت دے. میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلا. لیکن سرفراز کا فون آیا تو میں نے کہا یہ فون کرتا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. میں نے کہا شاید بہت لاہور کے حالات جا رہا ہے تو لیکن وہ پتہ چلا تو پھر میں ایسا نے یہ کہا ہم نہیں. سب کی ذمہ داری ہے. ہم نے اپنے دیکھیں اپنے ساتھ اپنے تمام ساتھیوں کو, بلکہ نیئر باجی نے میرے خیال میں ایک سسٹر حمیرہ پہلے بڑی ریگولر آتی تھی, ان کو اگر آپ دوبارہ سے ریمائنڈ کرائیں کہ وہ ابھی نہیں آ رہی. سسٹر شناز میں تھی, بھی کوشش کروں گا کچھ دوست جو تھے جو میں نے ایڈ کروائے تھے وہ پہلے لے رہے تھے تو میں کوشش کروں گا کہ ان کو بھی لے کر آؤں. بالکل ان کو ریمائنڈ کرائیے گا. جی حمدہ آنٹی آپ پلیز شروع سے پڑھ لیے گا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اذا جب تم سفر پر نکلو پھر ارضی زمین میں تو لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان کے تک سنو تم سب قصر کرو من الصلاۃ کی نماز میں سے ان اگر تم ڈرو ان کے یفتتینکم وسطائیں گے تمہیں اللہ زینا وہ لوگ جن کفروا جن سب نے کفر کیا ان الکافرین بے شک
بے شک کفر سب نے کفر کیا، ان کافرین بے شک سب کافر کانو ہے لکم تمہارے لیے ادو بن دشمن مبینہ واضح وَإِذَا اور جب کنتا آپ ہوں یعنی آپ موجود ہوں فیہم ان میں فَأَقَمْتَ بس آپ کھڑی کریں لہم ان کے لیے الصلاۃ نماز فَلْتَقُمْ تو چاہیے کھڑی ہو طائفۃ ایک جماعت منہم ان میں سے ما آقا آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ وہ سب پکڑے رکھے اسلحتہم اپنے ہتھیار فَإِذَا جب سجدوا یہ سب سجدہ کر لے فَلْيَكُونُوا تو چاہیے کہ وہ سب ہو جائیں من ورائکم آپ کے پیچھے وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آئے طائفۃ گروہ اخرى دوسرا لم یصلوا نہ ان سب نے پڑھی ہو نماز فلیصلوا پس چاہیے کہ وہ سب نماز ادا کریں ما آقا آپ کے ساتھ اور یا خضو چاہیے کہ وہ سب لے رکھے ہزرہم اپنے بچاؤ کے لیے اپنے بچاؤ اور اسلحتہم اپنے ہتھیار ودہ چاہتے ہیں الذین وہ لوگ جن کفروا سب نے کفر کیا لو کاش تغفلون تم سب غافل ہو جاؤ ان اسلحتکم اپنے اسلحے سے وامتیعاتکم اور اپنے سامان سے فیحملون تو وہ سب ٹوٹ پڑے علیکم تم پر میلتن واحداتن ایک دم ٹوٹ پڑنا ولا جناح اور کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر ان کانا اگر ہو بکم تمہیں اذن کوئی تکلیف من مطارن بارش سے یعنی بارش کی وجہ سے او کنتم یا ہو تم مرضا بیمار ان تضعوا کہ تم سب اتار رکھو اسلحتکم اپنے اسلحے کو وخذوا اور سب لیے رکھو حذراکم اپنے بچاؤ کو یعنی اپنے بچاؤ کے سامان کو ان اللہ بے شک اللہ نے اعدہ بنا رکھا ہے للکافرین سب کافروں کے لیے عذاب مہینہ رسوا کن فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمْ تم الصلاۃ قَضَيْتُمْ تم ادا کر چکو الصلاۃ نماز فذکروا تو تم سب ذکر کرتے رہو اللہ کا قیاماً اٹھتے ہوئے وقعوداً اور بیٹھتے ہوئے اور علی جنوبکم اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے فَإِذَا پس جب اطمأننتم تم اطمینان پالو فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا تو تم سب قائم کرو الصلاۃ نماز ان الصلاۃ ان بے شک الصلاۃ نماز کانت ہے المؤمنین سب مومنوں پر کتاباً فرض موقوتا مقررہ اوقات میں ولا تاہنوا اور نہ تم سب کمزوری دکھاؤ فی ابتغاء القوم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں یعنی قوم کا پیچھا کرنے میں دشمن کی قوم ان اگر تکونوا تم سب ہو تعلمون تم سب تکلیف اٹھاتے انہم تو بے شک یعلمون وہ سب تکلیف اٹھاتے ہیں کما جیسا کہ تعلمون تم سب تکلیف اٹھاتے ہو وترجون اور تم سب امید رکھتے ہو من اللہ سے ما جو لا نہیں یرجون وہ سب امید رکھتے وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی علیمن خوب جاننے والا حکیمن اور زبردست حکمت والا ماشاء اللہ آنٹی جزاک اللہ آپ باقی مبارکباد کو مستحق ہیں کہ ماشاء اللہ پورے سبق میں کوئی غلطی جو ہے وہ نہیں ہے اور ایک ایک لفظ جو ہے آپ اس کو اس انداز میں ماشاء اللہ پڑھنے کے قابل ہو گئے اور میں کہتا ہوں ہم سب لوگوں کے لیے آپ جو ہے وہ ایک موٹیویشن ہے کیونکہ آپ جس طرح سے یہ ہمارے لیے اس وقت بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو اس طرح سے بغیر دیکھے ہم سمجھنے کے قابل جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو ہمیشہ میں جانے کا ذریعہ میرے ہاتھ کانپتے ہیں یعنی پڑھتے پڑھتے ہاتھ کانپنے لگ گئے تھے لیکن ابھی بہت فرق ہے بیٹے اللہ کا شکر الحمدللہ میری وہ ٹیسٹ بھی سارے کلیئر آئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت دے اب آپ کو آل رائٹ ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اگر سر یہ اسکرین شیئرنگ کو پلیز آف کیجیے گا پلیز میں اپنی اسکرین شیئر کر کے آپ کے ساتھ ایک دعا جو ہے وہ شیئر کر لوں اور اس کے بعد اگر ہمارے پاس تھوڑا ٹائم بچے گا تو ہم کچھ صفحے جو ہیں وہ ہماری جو الفاظ کی پریکٹس ہو رہی ہے ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے تاکہ اس سے ہمیں 46 پیج تک ہم نے پڑھ لیا تھا. اب تمام لوگوں کو السلام علیکم. جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم نے ایک سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے جس میں ہم استغفار اور
اللہ تعالیٰ سے جو ذکر اور استغفار جو ہیں ہم اس کو بھی ہم نے سیگمنٹ میں شامل کیا ہے. اس کا ایک تو فائدہ اور بینیفٹ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب تک ایک ایسا قرب نہیں بنا لیں گے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ عبادت جو ہے ہماری ان میں دعائیں جو ہیں وہ ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہوں. اس حوالے سے اکثر لوگ ہم میں سے ان کو کچھ دعائیں یاد ہوتی ہیں، اس کے معنی لفظ بلفظ نہیں معلوم ہوتے یا اس کا اصل مقصد جو ہے وہ نہیں معلوم ہوتا. تو آج میں آپ کے ساتھ جو ہے یہ بیسیکلی جو آج کی آیت ہے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ان کی فضیلت جو ہے وہ جب ہمارا پراپر زوم کا لیکچر تھا تو ہم اس میں کر بھی چکے ہیں، لیکن کچھ چیزیں میں سمجھتا تھا کہ ہم جو ہے وہ لفظ بلفظ ان کو دیکھ لیں. یہ جو 2 آیات ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بیسکلی تو یہ پورا ایک رکوع ہے. جو ہمارا یہ رکوع اس سے پہلے بھی ایک آیت ہے، 3 آیات ہیں، لیکن یہ جو خاص طور پہ 2 آیات ہیں ان کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس میں یہ جو آخری حصہ ہے یہ بھی ایک استغفار کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی، اور مومن بھی سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر. ہم کسی بھی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس کے بعد جو دوسری ہماری دعا ہے، کیونکہ میں نے اس کو 2 پارٹس میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، آج ہم جو پہلی آیت ہے ہم صرف اس کا لفظ بلفظ ترجمہ جو ہے اس کو ہم دیکھیں گے، اور جو دوسری آیت ہے وہ بھی ہم سب میں سے معلوم ہے. اکثر لوگوں نے اس آیت کا شروع کا حصہ جو ہے وہ یاد نہیں کیا ہوتا، لیکن کوشش کر کے اس کو بھی آپ یاد کر لیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور جو اس نے نیکی کمائی وہ اس کے لیے ہے اور جو برائی کمائی وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہمیں معاف فرما. اے ہمارے رب ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مولا ہے، پس کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما. یہ جو 2 آیات ہیں ان کی فضیلت اور ان کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کو کچھ روایات جو ہیں وہ بتا دیتا ہوں کہ احادیث کی کتابوں میں ہمیں ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں جب یہ آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئیں تو انہوں نے کہا کہ ظاہری بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان سے پہلے 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ آ چکے ہیں. تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس سے پہلے یہ جو آیات آپ کو دی گئی ہیں، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خزانے اپنے عرش کے نیچے سے جو خزانہ ہے آپ سمجھ لیں کہ یہ وہاں سے وہ آپ کو دیا گیا ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو ایسی آیات جو ہیں وہ نہیں دی گئیں. اسی طریقے سے یہ بھی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر ہم رات کے ٹائم یہ 2 آیات پڑھ لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہیں، یعنی کہ رات کی حفاظت کے لیے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہماری دوسری آیت ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا، جب ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں تو حضور پاک نے کہا کہ صحابہ کو بتایا کہ جب آپ یہ پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میں جو ہوں بالکل اس کو قبول کرتا ہوں اور میں تمہارا مواخذہ جو ہے وہ نہیں کروں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساتھ ہی حضور پاک سے ہمیں بشارت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جواب دیتے ہیں اور اس شخص کو جو یہ دعا کرتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو اس کا جو لفظ بلفظ ترجمہ ہے اس کو تھوڑا سا ہمیں ذہن نشین کرنا ہے کہ ویسے تو الفاظ بہت آسان ہیں جو ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں کہ آمنا ایمان سے ہے کہ ایمان لایا، اور رسول یعنی کہ رسول جو ہیں ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایمان لائے بما اس پر جو اس چیز پر جو انزلہ کے نازل کی گئی الہی اس کی طرف، یعنی کہ جو ان کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یعنی کہ اللہ کی کتاب قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا تو اس پر وہ ایمان لے کر آئے. اور اس میں کچھ روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تمام مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک کے حوالے سے یہ بات کہا گیا میرے رب بھی اس کے رب کی جانب سے والمؤمنون اور مومنین کل ان کے سب آمنا ایمان لائے، ان کے تمام کے تمام مومن بھی جو ہیں وہ اس کلام کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے. اور باللہ، اب یہ ایمانیات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ باللہ اللہ پر، والملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق ہم فرق نہیں کرتے
اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ہی بتا دی کہ ہم جو ہے وہ فرق نہیں کرتے بینہ درمیان احد کسی ایک کے، یعنی کہ اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے من رسولی، اس کے رسولوں میں سے اللہ تعالیٰ جو ہے تمام رسول اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے ہم تیسرا پارہ جب شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تلک رسول، یہ تمام کے تمام جو رسول ہیں ان کو ہم نے کسی نہ کسی بنیاد پہ کسی چیز کے لیے ہم نے فضیلت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رسولوں کو کسی سے کلام کیا، کسی کو اپنا دوست قرار دیا ہے، کسی کو رحمت للعالمین کہا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین کا لقب جو ہے وہ دیا گیا ہے. تو سب رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ ان میں کسی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ دین کو لے کر آئے ہیں. اور اس کے بعد وقالو، اور انہوں نے کہا سمینا، کہ ہم نے سنا، و اطانا، اور اطاعت کی، سمینا و اطانا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانہ کا، اور غفرانہ کا، اور ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. غفرانہ کا، کہ غفرانہ کا نون کا مطلب ہو گیا ہم، کاف کا مطلب ہوا تیری، غفرانہ کا ہم تیری بخشش چاہتے ہیں. رب بنا، اے ہمارے رب، و الیہ کا، اور تیری ہی طرف المصیر، لوٹ کر جانا ہے. تو آج ہم اس پہلی آیت کو ہم خالی دیکھیں گے، کیونکہ میں چاہوں گا کہ اگلی کلاس جو ہماری ہوگی اس میں، تو میں چاہوں گا کہ جو ہماری اگلی کلاس ہوگی اس میں آپ جو ہے وہ اس کو یاد کریں. اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس موجود ہے. تو ان دو آیتوں کو اگر ہم یاد کر لیتے ہیں تو ہم اپنی نمازوں میں بھی، کیونکہ جس طرح سے ہماری نمازوں کا آگے ہمارا سلسلہ شروع ہوگا کہ ہمیں نمازیں جو ہیں وہ سمجھ کر پڑھنی ہوں گی، تو نماز میں بھی آپ ان دو آیات جو ہے ان کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو اس کے معنی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. آپ لوگوں کو اگر کوئی کویسچن ہے یا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اچھا سلمان بھائی، ایک بات کہنا چاہوں گا ان آیت کے حوالے سے. جی جہاں تک میں نے سنی ہوئی بات ہے، پڑھا نہیں ہے خود سے، کہتے جی ہیں کہ پورا قرآن تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ دیا گیا. یہ دو آیت ہیں، یہ اس وقت دی گئی تھی کہ جب یہ معراج پہ گئے تھے، یعنی کہ آسمان عرش پہ دی گئی تھی. یہ واللہ اعلم، یہ میں نے کہیں پہ کسی مجلس میں یا کہیں سنا تھا یہ میں نے. میرے پاس اس کا خیر نالج نہیں ہے جو میں آپ کی اس بات کی تصدیق کر سکوں. جی، دیکھ لیجیے گا. تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ دو آیتیں پورے قرآن کی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے وقت عرش پہ دی گئی. جی، لیکن یہ اور تو یہ صحیح حدیث موجود ہے ہمارے پاس کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو حضور پاک کو ایک قسم کا مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ کو ایسا خزانہ دیا گیا جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا، ایک پیغمبر کو نہیں دیا گیا. یعنی کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے اس امت کے پاس یہ تحفہ جو ہے وہ موجود ہے. تو اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور آپ لوگ اس کو ضرور یاد کریں. باہر سے کاٹ پالٹی. کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سلمان بھائی، یہ تھوڑا سا میں اگر فیڈ بیک دینا چاہوں کہ بے شک اس میں یہ تو بات صحیح ہے کہ یہ آیتیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور اس کے جو کرسٹ ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایمانیات کی آیتیں ہیں. تو یہ لیکن بات کہ یہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یہ تھوڑی سی مجھے لگتی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسک ایمانیات جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کے جو بیسک ایمانیات میں کوئی فرق نہیں تھا. مطلب وہ لوگ بھی ان چیزوں کو مانتے تھے کہ اللہ پہ، رسول پہ، ملائکہ پہ اور آخرت پہ ایمان لانا. یہ ہر انبیاء جو بھی آئے ہیں ان کی بیسک دعوت ہی یہی تھی. دیکھیں، یہ تو اس حوالے سے ہم اس لیے نہیں ڈیبیٹ میں کروں گا کیونکہ ایک میں نے آپ کے سامنے میرے خیال میں یہ والی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں موجود ہے. تو اصل میں جب حدیث میں اور اپنی سند کے ساتھ کوئی روایت آ جاتی ہے تو یقیناً اس کو کے سیاق و سباق سے، یعنی کہ اصل جو مقصد ہے اس روایت کا کہ اس کی اہمیت جو ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو عرش کا خزانہ ہے، عرش کے نیچے جو خزانہ موجود ہے ایک قسم کا، وہ اس کی اہمیت جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ کتنی اہمیت ہے ان آیات کی. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ سب کے لیے بالکل سیم تھا، اور حضرت آدم سے وہ دین لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ تمام کا تمام دین جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ شریعت میں مختلف قسم کی اگر کوئی تبدیلیاں آئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ بتا دی ہیں، لیکن دین جو ہے وہ ایک ہی رہا ہے. تو جو دعوت ہے وہ تو یقیناً ایک ہی ہے، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیکن لیے یہ کہ تو دین ابراہیمی جو ہے وہ سارے نبیوں کے لیے سارا مطلب وہی ہے، بس تھوڑی بہت اللہ پاک نے چینجز کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، مطلب جس طرح کہ جو پچھلی جب نئی شریعت آتی ہے تو پچھلی شریعت منسوخ ہو جاتی ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. لیکن جو بیسک ہے ہمارے دین کی وہ دین ابراہیم ہی ہے. جی بالکل، مطلب دین ابراہیمی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی دین دیا ہے. اور لیکن دین ایسا نہیں ہے کہ دین ابراہیمی سے پہلے جو تھا دین، مطلب حضرت آدم سے جو چلا آ رہا ہے دین تو وہی ہے، لیکن اس میں کچھ شریعت میں جیسے قربانی کا اصول وہاں پہ ڈفرنٹ تھا. ہم دیکھ چکے ہیں کہ حابیل قابیل کے واقعے میں قربانی کا کوئی ڈفرنٹ طریقہ تھا. تو لیکن جو شریعت مکمل، یعنی کہ مکمل دین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا وہی دین، یعنی اسی طرح سے نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پاک میں کہا آپ پر بھی ایسے ہی ہے. روزے فرض کیے گئے جیسے آپ سے پہلے امتوں پر کیے گئے، یا جو حج ہے وہ بھی پہلے ادا کیا جا رہا تھا.
इसी तरह से अदा किया जा रहा था जिस तरह से आज उसमें जो बिदअत शामिल हुई थी, कुरान ने इंटरवीन करके उन बिदअत को जो है वो दूर किया। बिल्कुल तो खैर डिबेट हमारी लंबी हो जाएगी क्योंकि अगला हमने सेगमेंट जो है वो करना है। तो आप तमाम लोगों को मैंने कहा कि बहुत शुक्रिया। असल मकसद था कि इन आयात की अहमियत आपके सामने जो है वो लेकर आई जाए और आपको बताया जाए कि इनको हमने याद करना है, और ताकि इससे हमारी जो है वो यकीनन याद है खुशी हमें। खुशी में जो है वो हमारे इजाफा होगा। तो इसमें अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अभी हमारे पास तकरीबन 9 मिनट जो है वो बाकी हैं, तो मैं अब हम लोग आप में से वो लोग जो हैं, बल्कि तमाम लोग मैं चाहूँगा कि हैंड रेस कर लें। मैं अपना जो सेगमेंट है जिसमें हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो हमने एक बुक को जो है वो मैंने शेयर किया था, वही मैं आपके साथ आगे हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे उसको, ताकि उससे हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। हो सकता है मैं नेक्स्ट फ्राइडे से कोशिश करूंगा कि जो हमारा नमाज वाला सेगमेंट है उसको हम एडअप कर लें, साथ साथ इसको भी लेके चलेंगे, साथ साथ नमाज को भी लेके चलेंगे। जिस दफा नमाज करेंगे उसको इसको स्किप कर देंगे। और लास्ट हमने 46 पेज कर लिया था। 45 तक किया था। ऑल राइट। तो आज हम 46 पे आ जाते हैं। जी आपको नजर आ रहा है? जी आप में से बाकी लोग भी, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप तमाम लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करें, अपने हैंड रेस कर लें। इसके मायने सामने लिखे हुए भी हैं, क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्मेट है कि जब आपके मुंह से एक दफा लफ्ज निकल जाता है हम साथ साथ उस पर डिस्कस कर लेते हैं, उर्दू में उसकी कहाँ पे पहचान हो रही है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो तमाम लोग आपके जो लोग हमारे रेगुलर मतलब सुनाने वाले नहीं भी हैं और खाली सुनने वाले हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग भी साथ पार्टिसिपेट करें ताकि आपकी वो हेजिटेशन जो है वो दूर हो जाए। तो हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सिस्टर अजीज फातिमा आपने हैंड रेस किया है सबसे पहले, तो आप शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए आलमू से। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलमू, मैं ज्यादा जानता हूँ। अच्छा, तुबदूना, इसमें हमको बताएंगे इसमें हमें कैसे पता चला ज्यादा का? सर ये अलिफ जब लगा हुआ होता है ना, तो ये आता भी अल्लाह ताला के लिए अमूमन, तो ये सब जाहिर है सबसे ज्यादा जानने वाले के लिए है, और ये अमूमन अल्लाह ताला के लिए आता है। अलिफ जो है अलिफ के ऊपर जब जबर आ जाती है, असल जी जो अहमियत है वो जबर की वजह से है। तो अलिफ के ऊपर जब अच्छा, जबर आ जाती है तो इसका मतलब है कि वहां से इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि ज्यादा। और मैं का कहां से पता चल रहा है? अ, ये भी ये अलिफ से ही पता चल रहा नहीं, ये मेरे पेश जो आपने है। आलमू, मीम के ऊपर जो पेश है, यहाँ से हमको मैं का पता चल रहा है। सर मेरा तो ये ख्याल था कि आलमू मैं जानता हूँ, तालमू तुम जानते हो, यालमू वो जानता है, इस तरह नालमू हम जानते हैं। मेरा तो ये ख्याल था, पता नहीं, अब जाहिर है आप ज्यादा जानते हैं। शताब भाई, मेरे ख्याल में तो हमने जो ग्रामर के भी वो जब पढ़ा था, तो अगर आपको याद हो तो इसमें पेश से ही हमें पता चलता है कि ये मैं जो है। नहीं, पेज इसमें से हम मतलब एक चीज मैं बताना चाहूंगा। जाहिद भाई आप जी जी जाहिद जाहिद भाई पेज से ये ये होता है ना, पहले में अलिफ और दूसरे में साकिन और तीसरे में जबर हो, तो ये बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है किसी भी लफ्ज की। ठीक है, और जो मैडम ये कह रही हैं अलिफ से मैं बनता है, तो वो किसी हद तक सही है कि अलिफ जो है उसमें शो करता है मैं। और लेकिन ये जो तीन इसके हिस्से हैं ना, जैसे अकबरू, असगरू, असगर, अकबर। ठीक है, असगर, अकबर, अकबर में हम ये नहीं कहते कि मैं बड़ा हूँ, अकबर में हम कहते हैं सबसे बड़ा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये शो करती है सुपरलेटिव डिग्री को। और अलिफ कहीं पे मैं भी आता है और मैं नहीं भी आता। ठीक है। और ये जो पेश है, मैंने क्योंकि मुझे मेरे जहन में आया कि शायद पेश से भी ऐसा है कोई और पेज होता से जो होगा है लेकिन बनता है, शायद होता होगा वो लेकिन बहुत शायद बनता है। लेकिन यहाँ पे नहीं अप्लाई हो रहा वो। एनीवे, मैं क्योंकि आपको पता है कि ग्रामर के हवाले से इतना अथॉरिटी तो मैं रखता नहीं हूँ, हम सब तालिब इल्म ही हैं, तो मेरे एक बात थी वो चले आपस में डिस्कस होगी। अगले लफ्ज की तरफ चलते हैं, अगला लफ्ज पढ़िएगा प्लीज। तुबदूना, तुम जाहिर करते हो, ठीक है। तक्तुमूना तुम छुपाते हो। ये देखे जैसे आलमू था ना, तालमू तुम जानते हो, यालमू वो जानता है, और ये जैसे जैसे ये तुबदूना तुम छुपाते हो, तक्तुमूना ठीक अ, तुबदूना तुम जाहिर करते हो, तक्तुमूना तुम छुपाते हो। है। असजुदू, के लिए ता का उसजुदू वर्ड आ गया, रूट वर्ड उन्होंने साथ ही मेंशन भी कर दिया है कि तुब दूना में बदा जो है, बदा कहते हैं किसी चीज को शुरू करने को। जैसे हम कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पे ये लफ्ज जो है ये पढ़ते हैं, तो कतम जो है वो छुपाने को कहते हैं। तो तक तुमूना कि तुम छुपाते हो। जी आगे पढ़िएगा। उसजुदू तुम सजदा करते हो। अब इसमें मुझे नहीं तुमको पता चल रहा है, ये मैंने यहाँ से देख के ही वो किया है। अलिफ के ऊपर सजदा पेश होने से क्या होता है, क्योंकि उस जुदू जो है आई थिंक उसकी वजह से कुछ फर्क आ रहा है, क्योंकि वैसे तो असजदू होता तो मैं सिद्धा करता हूँ, शायद इस तरह से है, क्योंकि ये ग्रामर का मेरे ख्याल में
मेरा ख्याल सब वो आयतों में आगे साथ उन्होंने अमर और माजी मेरे ख्याल में याद लिखा हुआ है कि बेसिकली वो उस जुदू के सजदा करो हुक्म के वाली है, हुक्म आ रहा है इस वजह फेल अमर, ठीक है। सजदू, जी उन्होंने सजदा किया। अबा, इसने इनकार किया। इस्तकबरा, इसने तकब्बुर किया। उसकुन, तू आबाद हो जा या तू रह, बल्कि सुकून इख्तियार कर। कुला, तुम दोनों खाओ। अकला से कुला। आगे रगदन, आप पढ़िए सिस्टर, आपका नेक्स्ट हैंड नैयर बाजी, आपका प्लीज माइक ओपन कर लें, आपका माइक बंद है जी नैयर बाजी। जी, कला से, जी कला तुम दोनों खाओ। ये पेश है, कुला कुला है, जी, खुला ये पाप के ऊपर पेश है कुला। खुला असल में मेरी वो है ना, क्या तो वो नजर से ही नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, ओके खुला तुम दोनों खाओ। रगदन, बाफरागत या हंसी खुशी। शितन, तुम दोनों ने चाहा। शितुमा, तुम दोनों ने चाहा। ला तकराबा, ना करीब जाओ। हाजिही शजरता, इस दरख्त के। फतकूना, पस हो जाओगे तुम। अजल्ला, ये जरा लफ्ज पढ़ दे। अज़ल्लहुमा, अजल एनक देना दूसरी। अजल्लाहुमा, एक मिनट। अज़ल्लहुमा कि इसने डगमगाया या उन दोनों को, अज़ल्लहुमा यानी कि गुमराह किया उसने उन दोनों को। एनक चेंज कर रही थी। अजल्लाहुमा, उसने डगमगाया या इन दोनों को, हुमा उन दोनों को, अजल्ला डगमगाया। अखराजा, निकलवा दिया, हुमा दोनों को। इहबितु, उतरो। अदुवुन, दुश्मन। मुस्तकर्रुन, ठिकाना। बताउन, सामान। तलक्का, तलक्का, उसने सीख लिए। कलिमातिन, कलिमात या अल्फाज, कुछ अल्फाज। ताबा अलैहि, वो मुतवज्जा हुआ इस पर। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, असल में ये जो वहां पे जब आयत आई है ना, इसकी जो असल में मीनिंग थे तलक्का, तो ये अलका से है। अलका का मतलब होता है डालना, यानी कि वो लफ्ज जो है वो उनके सामने डालिए गए, कलमात वो कलमे जो हैं, यानी कि वो कलमे जो है, जब वहां पे पूरा जब हम वाक़या आदम, आपने वो वीडियो मैंने आपको शेयर की थी, आपने सुनी ही होगी। असल में ये वर्ड जो है वो सीख लिए जो है, मीनिंग इसका कुछ अलका से अल्फाज, है, यानी कि कलमात। उन्होंने बताए कि वो कलमे। जी, ताबा, मुतवज्जा हुआ अलैहि, इसकी तरफ, या तौबा कबूल की अलैहि, इनकी। यअती अन्नकुम, आए, ये कि आए तुम्हारे पास। यानी आगे सिस्टर आप पढ़ लें रफत मुमताज, मैं अगले पेज पे जा रहा हूँ। जी मन तबिया, जिसने इत्तबा की। ला याज़नूना, वो रंजीदा न होंगे। कज़्ज़बू, उन्होंने ये झूठ। वर्ड आपको याद है उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल होता है? कज़्ज़बू, कज़ब नहीं, से यानी झूठ। ला यहज़बून जो है, ला हुज़्न, यहज़बून, हुज़्न व मलाल। ला जी मन्ना याज़न, हुज़्न से हुज़्न यानी मलाल रंजीदा है। होना और या एक गम। हमारे पास उर्दू इस्लामियात में अगर आपको याद हो, आमुल हुज़्न यानी कि साले गम। जी 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 जी। जी पढ़िएगा आगे। कज़बू, उन्होंने झुटलाया। खालिदून, वो हमेशा रहेंगे। अस्हाबुन नार, दोज़ख वाले। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, यानी बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। जी उस्कुरू, आपको अगर याद हो थोड़ा सा, मैंने उस टाइम पे आपको बताया था कि असल में ये जो ईल है, इब्रानी जुबान में अल्लाह को ईल कहा जाता है। तो या बनी इसराइल यानी कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लिए जो लकब था, कि वो बेसिकली ये बनी कहते हैं बेटे को, बंदे को, बंदगी से वर्ड निकला है कि जैसे हमारी अरबिक में या उर्दू में अब्दुल्ला होता है, तो इब्रानी में बनी इसराइल होता है, अब्दुल्ला का कायम मुकाम। तो ये बेसिकली वही लफ्ज है कि या का मतलब हो गया, यानी कि वो मुखातिब करने के लिए, या ए बनी इसराइल, कि ए अल्लाह के बंदे, यानी कि अल्लाह का बंदा। और लकब किसका था? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का। जी पढ़िएगा आगे। उस्कुरू, उस्कुरू, तुम याद करो। अनअमता, मैंने इनाम की तुम पर जो नेमत। चलिए आगे आंटी, औफू, हमदा आंटी आगे आप पढ़ने प्लीज। ये जी, अनमता नहीं है, यहाँ पे एक अनमतो, सवाल था। अनमता तो नाम मारूफ है। अनअमतु, अनअमतु, जी सॉरी। ये पेज और उससे फर्क पड़ता है, ये भी थोड़ा सा अगर मैंने याद पड़ता है कि हमने ये ग्रामर में पढ़ा था, जब जैसे उस्कुरू यहाँ पे भी आ रहा है, और उससे पहले हमने उस जुदू पढ़ा था, इससे ये फर्क हो अमर का जाता है कि हुक्म का है ना, हुक्म का है सीधा। अमर ये इसका मतलब है अलिफ के ऊपर। जी सफाज में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये कुछ जी अल्फाज ना बाब होते हैं, अरबी में बाब से निकाले जाते हैं कि ये फला बाब का है, ये तो उसकी वजह से ना ये मायने इस तरह से नहीं, जैसे किसी हद तक सही है कि अलिफ के माने मैं होते हैं, लेकिन जब वो बाब से देखेंगे ना तो मायने चेंज हो जाते हैं। बाब तफील, बाब इस तरह से बाब है। हाँ, वैसे तो अलिफ का मेरे भी जहन में यही है कि मैं के माने में आते हैं, लेकिन अगर अलिफ के ऊपर
یہ جو حرکات ہوتی ہیں یہ اس کے جملے کے حرف کے معنی کو تبدیل کر دیتی ہیں. تو اس میں حرکات جیسے اگر یہاں پہ پیش ہے تو پیش لگنے کی وجہ سے اس کے معنی تبدیل ہو رہے ہیں اور حکمیہ معنی میں آ رہے ہیں. پیش ہونے سے نا یہ امر میں آ رہا ہے, حکم میں آ رہا ہے, یہ امر میں, ہاں حکم میں آ رہا ہے. میں حکم اس میں آ میں رہا تھوڑا ہے. سا بات کو ایڈ یہ کروں گا کہ میں نے اب جس طریقے سے ہمارا, کیونکہ یہ جو گرامر کا ایک چیپٹر ہے, ہم شروع سے اسی بات پہ قائل بھی ہیں کہ گرامر ایک بہت مشکل سبجیکٹ ہے اور اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ جب آپ جملے کو پڑھتے بعض اوقات مفہوم سے وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہاں پہ بات میں ہو رہی ہے یا تم ہو رہی ہے یا کیا بات چل رہی ہے. اس لیے ہم جب سمجھ کر پڑھ رہے ہوں گے با محاورہ ہمارے ذہن میں پورا کا پورا جملہ بن جائے گا, تو وہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا. جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے تو وہ گرامر کے اصول تو نہیں پڑھتا لیکن وہ بول صحیح رہا ہوتا ہے, تو اسی طرح سے بس یہ سن کے بہت ساری چیزیں یاد ہو جائیں گی. بالکل. اچھا سلمان بھائی, آپ یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ عالم میں لفظ کہہ رہا ہے, تو یہاں اب جو ہے نا تا پہ جب پیش ہوگی نا تو اس کا مطلب ہوگا میں. اوکے, تا کے اوپر جب پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا میں. ٹھیک ہے. جی, اور تا پر ضبط ہوگا تو اور اگر تا پہ زبر ہوگا تو تو ہوگا پھر. جی جی, کیونکہ میرے ذہن میں کہیں پہ آ رہا تھا, میں نے یہ بات پڑھی ہے تو اس وجہ سے میں نے وہ یہ کوٹ سورہ کیا. فاتحہ میں دیکھا, انعمت علیکم, سورہ فاتحہ میں ہے نا شروع میں, بالکل. یہ دونوں لفظ استعمال ہوئے وہاں پہ. وہی جی آگے پڑھ لیں. جی جی, میں نے انعام کیا, اوفو تم پورا کرو, بے عہدی میرا وعدہ, اوفی میں پورا کروں گا, فرحبون تم مجھ سے ڈرو. جی, بس یہ ہمارا لاسٹ پیج ہے, ہم اسی کو کمپلیٹ کر کے اپنا آج کلوز کریں گے. جی پلیز. صدقن تصدیق کرنے والا یا سچ بتانے والا, لا تکونو تم نہ ہو, لا نہ تکونو ہو, اولا کافرین پہلے منکر, اولا پہلے کافرین منکر, لا تشترو تم فروخت نہ کرو, لا تشترو تم فروخت نہ کرو, سمنن قلیلن سمنن قلیلن تھوڑی قیمت پر, فتقونا پس تم مجھ سے ہی ڈرو, فتقونی پس تم مجھ ہی سے ڈرو. میں یہاں پہ جو تکونی اس زیر سے پتہ چل رہا ہے میرے خیال میں میں کا. جی یہ مجھ اس کا مطلب مجھ سے ڈرو. پس تم مجھ سے ڈرو, مجھ سے ہی ڈرو. لا تلبسو تم غلط کرو, یعنی حق کو ناحق کے ساتھ نہ ملاؤ. لا تکون تک تم نہ چھپاؤ, لا نہ تک تم نہ چھپاؤ. ان کا تم جھکو, یہ رکوع سے ہے میرا خیال جھکنا. بالکل صحیح ما الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ, ما الراکعین جھکنے والوں کے ساتھ, ما آسات عطا مرونا کیا تم حکم دیتے ہو, بالبری نیکی کا, نیکی کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. نیکی کے ساتھ, اور بال ساتھ, بال جی نیکی. اب سلمان بھائی جیسے عطا مرونا میں الف ہے, یہ سوالیہ بن جاتا ہے, کیا کے معنی دیتا ہے؟ ہاں, کیا تم حکم دیتے ہو. کیا تم, صحیح. خیر اصل ہمارا یہ مقصد جو ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ہم نے یہ تقریباً 1.5 سال سے کورس چل رہا ہے, تو پرانے الفاظ جو ہیں میں نے اس وجہ سے اس سیگمنٹ کو بیچ میں ایڈ کیا کہ تاکہ آپ لوگوں کی ریویژن جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہو, اور کچھ پرانے الفاظ جو ہیں وہ بھی آپ کے یاد ہو جائیں گے, اور آپ جو ہے وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس سبق کو بھی کر لیں گے. تو آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں ہم ملاقات کریں گے. سرفراز بھی آپ سے ایک چھوٹی سی میری ریکویسٹ ہے, اور اگر آپ تمام لوگوں سے ایک میرا مشورہ, اگر میرے لیے اصل میں کام جو ہے ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایک شخص یہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہو کہ یہ جو ہماری پی ڈی ایف بناتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے پی ڈی ایف کو بنانے کے لیے پہلے تمام جو ہمارے پاس پارا ہے میرے پاس, اس پارے کی مجھے ایک ایک تصویر لینی پڑتی ہے, پھر تصویر کو لے کر پی ڈی ایف فارمیٹ میں چینج کرنا پڑتا ہے. تو آپ میں سے کوئی بھی ایک شخص یہ ذمہ داری جو ہے اگر لے لے گا تو تھوڑا سا میرا یہ برڈن جو ہے وہ نیچے کم ہو جائے گا, یا پھر یہ کہ میں پورا کا پورا ایک پارا جو ہے وہ آپ لوگوں کو شیئر کر دوں اور آپ لوگ جو ہے وہ اس سے وہاں سے یاد کر لیا کریں. تو میں نے کہا میں میرے آپ خیال لوگوں میں سے یہ صحیح ہے, آپ پورا کا پورا ایک پارا شیئر کر دیں تو وہ اچھا ہے, بلکہ میرے خیال میں. جی ٹھیک ہے بیٹے, یہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چلیں میں اب ایک کام یہ کروں گا کہ جو آگے کا پورشن ہے نا وہ ہمارا جتنا بھی باقی رہ گیا پارے کا, وہ میں سارا پورشن جو ہے وہ پورا آپ تک بھیج دوں گا. میرے خیال میں ربع ہے یا جتنا بھی باقی ہے. صحیح ہے, میرے ٹھیک خیال میں ہے, یہ بہتر رہے گا, بہتر اس رہے میں گا. یہ سلمان بھائی آیت ہوا کرے گی کلاس سے پہلے, وہ آیت ہائی لائٹ کر دیا کروں گا, مطلب اس میں رپلائی میں جا کے میں کوٹ کر دیا کروں گا کہ یہ پی ڈی ایف ہے پوری کی پوری, یہاں سے آپ لوگ جو ہے وہ یہاں سے لے کے یہاں تک آیات, اس میں یہ ہوگا کہ میرا تھوڑا سا جو برڈن ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گا. جی زاہد, سلمان آپ بھائی کچھ کہہ رہے تھے. ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. جی ابھی میں گروپ میں دیکھ رہا تھا, گروپ میں تقریباً 989 کے قریب لوگ ہیں جی جو 800 پیرنٹ گروپ ہے. جی 989 یا 898 ایسے میں دیکھ رہا تھا ابھی. ان کو جی ہاں, کیسے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے جو آلریڈی ایڈ ہیں لیکن پارٹیسپیٹ نہیں کرتے؟ دیکھیں سر میرا تو بس
انسان کا کام کیا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام ہے ہمیں دعوت لوگوں تک پہنچا دینی ہے. ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے لوگوں تک، یوٹیوب پہ چینل بنا دیا ہے، چینل کے اوپر لیکچرز جو ہیں وہ ڈال دیے ہیں. بہت سارے میں دیکھتا ہوں ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چینل کے اوپر بھی ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، تقریباً ایک ایک ویڈیو کو 200-250 لوگ وہاں پہ جا کے دیکھ لیتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کا ٹائمنگ کا پرابلم ہوتا ہے، اس ٹائم پر وہ اویلیبل نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ باقی یہ ہے کہ گاہے بگائے ہم لوگوں کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. یہ میرا تو خیال ہے ٹوٹل ہمارے میرا پاس خیال 6-7 ہے گروپ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. سلمان بھائی، میرا خیال ہے کہ وہ جو لوگ ہیں نا جو آلریڈی ایڈ ہیں ہمارے گروپ میں، ان کو نا ایک تھوڑا ریمائنڈر اگر کوئی ان لوگوں کو شاہد بھائی ریمائنڈر تو میں آپ سب کے دیکھیں، ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ میرے جان پہچان میں تو نہیں ہے، میں تو کسی کچھ آج کل میں آپ تک تمام لوگوں کی بہت ساروں کی تو میں شکل بھی نہیں جانتا، تو مجھے نہیں معلوم ہے، بہت ساروں کے نمبرز کا بھی نہیں پتا مجھ کو. تو نہیں جس آپ یہی کو نہیں ریکویسٹ کہہ رہا، آپ تو اب تو آلریڈی بہت ورک لوڈ ہے. جی کوئی بھی جو تھوڑا بہت اس طرح کا کام کر سکے، یا ایٹ بس لیسٹ سر جنہوں نے میسج جو ہے ایک گروپ میں، جیسے میں نے آج میسج ڈالا تھا لوگوں کو ریمائنڈ کرانے کے لیے، تو گاہے بگائے میں لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اس سائٹ پہ تھوڑا سا احساس دلانے کے لیے کوئی میسج وغیرہ ڈالتا رہتا ہوں. باقی آپ لوگوں کو جیسے ابھی میں نے آج کہا کہ اپنے جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں ان کو رابطہ کریں، کیونکہ ان نون کو میسج کرنے میں بعض اوقات لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جو آلریڈی ایڈ ہے ہیزیٹیٹ تو نہیں ہونا چاہیے، وہ گروپ سے نکلے بھی نہیں ہے، وہ تو ایڈ ہی ہے. نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے اپنے جان پہچان والے ہیں نا ایڈ، جن کو آپ نے کروایا ہوا ہے، ان سے رابطہ کریں، لیکن ان نون بعض اوقات اس میں وہ اریٹیٹ کر جاتے ہیں. جو میرا تجربہ ہے اس میں ان نون کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ بعض اوقات مناسب نہیں رہتا. تو ایز اے ایڈمن جسٹ میں ایک کامن میسج جو ہے وہ کر دیتا ہوں. بہت سارے لوگ بعض اوقات آتے ہیں لیفٹ کر جاتے ہیں، پھر آتے ہیں پھر لیفٹ کر جاتے ہیں، تو یہ دین کا کام ہے سر، اسی طرح انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہمارا کام ہے ہم اپنے طور پہ کرتے رہیں. تو اینی وے سر، بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. چلیں، اوکے، السلام علیکم. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ سلمان بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.